سورہ غافر کی آیت نمبر 55 میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو صبح اور شام کے اذکار کا ذکر صرف احادیث میں نہیں ملتا بلکہ ہم کو قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح سویرے اٹھ کر جو کام کر رہے کسی بھی قسم کے تو اس میں اللہ تو برکت عطا فرما، خاص طور تجارت یا کوئی بھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صبح اور شام کے اذکار کا نہ صرف اہتمام پایا جاتا تھا بلکہ شعور کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ شیطان، وسوسے، جادو، جنات، ان سب کا وہ حصن یعنی ایک خلا تیار کرتے تھے اذکار کے ذریعے۔ گویا کہ پناہ گاہ۔ پناہ گاہ۔ صحیح ہے۔ تو جب اس قدر اہمیت ہے صبح و شام کے اذکار کی تو پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ صبح سے کیا مراد ہے، شام سے کیا مراد ہے، ان اذکار کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک، تو یہ اس کا اصل ٹائم ہے یہ صبح کے اذکار کا وقت ہو گیا۔ صبح کا۔ اور شام کے اذکار کے لیے ہے بعد العصر الی غروب الشمس، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یہ اس کا اصل ٹائم یا مستحب ٹائم ہے۔ لیکن اگر انسان کبھی بھول جائے یا کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر پڑھ لے تو اس کو انشاءاللہ یہ دعاؤں کا اثر اور اس کا فائدہ اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے سورج غروب ہونے کے بعد بھی یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر اس کو یاد آ جائے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اکثر ہم دعائیں پڑھتے اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، اتنی دعاؤں میں اتنے اچھے اچھے معنی پائے جاتے ہیں کہ انسان کو توکل نصیب ہوتا ہے، انسان کو تقدیر پر رضامند رہنے کی ٹریننگ ملتی ہے اس کو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اسے معنی ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو تاثیر کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، جن کو عربی آتا ہے، ان کے پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور عوام جب اس کو پڑھتے ہیں تو بغیر معنی کے پڑھتے کہتے ہیں کہ ہم کو فائدے حاصل نہیں ہو رہے جو آپ نے بتایا۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کے معنی پر غور کیا تو کہتے ہیں کہ معنی پر غور نہیں کیا، تو پھر اہل علم کہتے ہیں تب تو تمہارے لیے جہنم کی آیتیں، جنت کی آیتیں بھی سب برابر ہو، تم نے فرق ہی نہیں لیا۔ تو آپ جب 30-40 سال گزارتے ہیں تو انگلش نہیں جاننے والا جاننے لگتا ہے، فرینچ نہیں جاننے والا جاننے لگتا ہے، کمپیوٹرز کی کئی لینگویجز ہے اس کو نہیں جاننے والا جاننے لگتا ہے۔ جب تم نے 20 سال میں اتنی تبدیلی لائی تو آخرت کی تیاری کے لیے 40 سال 50 سال میں بھی معنی پر غور کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ آپ ہی کا ہوگا۔